السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طلبہ عزیز خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 12، ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 12 جو علامہ اقبال صاحب کا ہے، اور وہ ایک نظم کی شکل میں ہے جس کا نام ہے پہاڑ اور گلہری۔ تو اور یہ بات بھی ذہن نشیر ہے کہ یہ جو اپنے مصنف ہیں یہ ریٹ کے اندر بھی لگتے ہیں، تو ریٹ کے اندر بھی ان کے بارے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش دیکھیں گے۔ پیدائش 1877 کے اندر کہاں ہوئی؟ سیالکوٹ کے اندر ہوئی۔ وفات 1938 کہاں ہوئی؟ لاہور کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ موسٹ جو چیزیں ہیں سب سے پہلے انہی کو یاد رکھیں گے۔ اب چلتے ہیں آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعر اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنے خیالات کی گہرائی اور شعری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی شاعری دنیا کی عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہے۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں۔ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہے ان میں بچوں کی دعا، اب یہ وہ نظمیں ہیں جو انہوں نے خاص کر کے بچوں کے لیے لکھی ہے، یہاں سے ہو جائے گی۔ بچوں کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری۔ ہم جو پڑھیں گے آج وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، پہاڑ اور گلہری کے بارے میں۔ جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب وغیرہ بہت مقبول ہوئے۔ نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ، مل جل کر ساتھ رہنے کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہے۔ اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہیں، اور ان کی شاعری کا ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ اقبال کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، شاعر مشرق بھی علامہ اقبال کو کہتے ہیں۔ ان کے اگر بعض مرتبہ ان کے والد کے نام سے سوال پوچھ لیتے ہیں، والد کے بارے میں سوال پوچھے تو نور محمد، استاد کے بارے میں سوال پوچھے تو میر حسن صاحب ان کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم کا نام ہے پہاڑ اور گلہری۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، یہ بچوں کے لیے لکھی گئی نظم ہے، بچوں کی تربیت کے لیے لکھی گئی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ اور یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہو یوں بدتمیز بن بیٹھے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو یہ دو شعر تو جو ہے اس صفحے کے اوپر ہو گئے، اور تین شعر اس صفحے کے اوپر ہو گئے۔ اب یہ 5 شعر جو ہیں، یہ 5 کے 5 شعر کس نے کہے ہیں؟ پہاڑ نے کہے ہیں۔ اور یہ نظم جو ہے پہاڑ اور گلیری،
یہ نظم اصل کے اندر پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کریں گے کہ پہاڑ نے گلہری سے کیا باتیں کہی ہے۔ چلتے ہیں، پہلے مصرے میں پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری سے، یاد رکھیں گے یہ پہاڑ نے جملے کہے ہیں کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مر۔ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ تجھے تھوڑی بہت شرم ہے تو پانی میں جا کے ڈوب مر۔ کیا وجہ تھی ان مصروں کے اندر، اس شعر کے اندر ایکسپلین کیا ہے، ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ اور یہ شعور کیا کہنا۔ ایک چیز یہاں دھیان رکھیں گے، عقل، سمجھ، شعور، تینوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ذرا سی چیز، پہاڑ گلہری کو کہہ رہے ہیں کہ تو ذرا سی یعنی چھوٹی سی چیز ہے اور تجھ پہ اتنا غرور ہے، تیرے اندر اتنا غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، تیرے اندر چھوٹی سی عقل ہے، چھوٹی سی سمجھ ہے، اور پھر بھی تو اتنا تکبر کر رہی ہے، تو تجھے پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ پھر تیسرے شعر میں خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہو یوں بات تمیز بن بیٹھے۔ اس شعر کے اندر شاعر فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو کوئی چیز نہیں تھی وہ چیز بن کے بیٹھ گئی، اور جو بے شعور یعنی جس میں کوئی عقل نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی، وہ بات تمیز ہو کے بیٹھ گئی۔ چوتھے شعر میں شاعر نے کہا پہاڑ کی زبانی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے۔ بساط کہتے ہیں اوقات کو، حیثیت کو، پہاڑ کہہ رہے کہ تیری حیثیت کیا ہے میری شان کے آگے، زمین بھی پست ہے میری آن بان کے آگے، کہ میرے سامنے تو زمین بھی پست ہے۔ اور حقیقت میں ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑ بڑا بلند مقام ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، زمین بھی اس کے سامنے پست لگتی ہے۔ نیکسٹ مصرے کے اندر، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ ان مصرے کے اندر پہاڑ نے اپنی تعریف کی ہے کہ جو بات میرے اندر ہے نا، جو بات میرے اندر ہے وہ بات تیرے اندر بالکل بھی نہیں ہے، اور کہاں تمہیں پہاڑ اور تو کہاں چھوٹا سا پردیسی جانور، غریب جانور ہے۔ اب یہاں سے گلہری جو ہے جوابی کلمات کہے گی۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ گلہری نے پہاڑ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپنے منہ سنبھال کر بات کر، کیا کہہ رہا ہے، جو تو باتیں کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری جھوٹ باتیں ہیں، کچی باتیں ہیں، انہیں اپنے دل سے نکال دے۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بڑی نہیں تو کیا بات اس کے اندر ہو گئی، یہ تو اللہ کی شان ہے، کسی کو بڑا بنایا اور کسی کو چھوٹا بنایا ہے، نہیں ہے تو بھی میری طرح چھوٹا۔ گلہری کہہ رہی ہے کہ مان لیا، تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ میں بڑی نہیں ہوں، چھوٹی سی ہوں، لیکن تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو گلہری سمجھا رہی ہے پہاڑ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ گلہری کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا بنا دیا، اور میرے اندر اللہ نے یہ ہنر رکھا ہے کہ میرے اندر ایسا ہنر اللہ نے دیا ہے کہ مجھے درخت کے اوپر چڑھنا سکھا دیا۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ اس میں گلہری کہہ رہی ہے کہ تیرے اندر جو ہے اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل سکے، یہاں تک کہ تو قدم بھی اپنے نہیں ہلا سکتا، اور میرے اندر خوبی ہی خوبی ہے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اس میں گلہری پہاڑ سے کہہ رہی ہے تو اگر واقع میں بڑا ہے
تو میرا جیسا ہنر دکھا اور میری جیسی کلا تو دکھا. کیا کلا؟ کہ یہ جو چھالیاں پڑی ہے جس طریقے سے میں ان کو توڑ سکتی ہوں تو بھی تو توڑ کے دکھا میرے کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. آخری بند میں گلہری کہہ رہی ہے پہاڑ سے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے یعنی قدرت کے خزانے میں بری نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک چیز کو بڑی سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 12 جو علامہ اقبال صاحب کا ہے، پورا ہو گیا. اب اس کے سوال جواب کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لفظ اور معنی دیکھیں گے، کیونکہ لفظ اور معنی کے بغیر سبق میں تقویت پیدا نہیں ہوتی. تو پہلا لفظ ہے شعور. شعور کا معنی ہوتا ہے عقل، سمجھ، تینوں کو ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ناچیز معمولی چیز، حقیر چیز. باتمیز تمیزدار. بساط حیثیت اوقات پست نیچی کم درجے کی چیز. آن بان شان بڑائی. حکمت تدبیر. نیری صرف. ہنر کام کرنے کی صلاحیت یا فن. نکمی بیکار. اب یہ سوالات ہیں، یہ ہم مہم کے ذریعے حل کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ مہم کا لوگو دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں. پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب نمبر 1، پہاڑ گلہری کو اس کے جسمانی طور سے چھوٹی ہونے پر طعنہ دیتے ہوئے خود پر شرمندہ ہو کر ڈوب مرنے کو کہتا ہے. تو کیا چھوٹے ہونے پر طعنہ دیا تھا اور اسی بات پر شرمندگی سے ڈوب مرنے کو پہاڑ نے کہا تھا. سوال نمبر 2، گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ تو گلہری نے پہاڑ کو کہا، یہ جواب دیا کہ تو ذرا منہ سنبھال کر بات کر، تو میری طرح چھالیاں نہیں توڑ سکتا، اس لیے ان کچی باتوں کو دل سے نکال دے. یعنی ہر ایک کو اللہ نے قدرت نے الگ الگ ملکہ دیا ہے. سوال نمبر 3، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ جواب نمبر 3، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں گلہری سے کہا، میری حیثیت کے آگے تو معمولی سی چیز ہے، میرے آگے تو زمین بھی پست ہے. سوال نمبر 4، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ تو جواب نمبر 4، خدا نے اس دنیا میں کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنایا ہے اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. خدا کسی بھی چیز کو دنیا میں بیکار نہیں بنایا ہے. ان سب سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. سوال نمبر 5، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس میں نہیں ہے؟ جواب نمبر 5، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پھر نہیں سکتا اور درخت پر نہیں چڑھ سکتا، گلہری کی طرح چھالیاں بھی نہیں توڑ سکتا. یہ کام ہے جو پہاڑ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ معروضی سوالات ہیں جو صرف آپ کو مہم کے اندر ہی ملیں گے. دیکھ سکتے ہیں اقبال کی پیدائش اگر آپ کو یاد ہو تو سیالکوٹ میں. اسی طرح ان کو بھی ہم کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بعض مختلف سوال پوچھ لیتے ہیں. اقبال کی پیدائش کون سے سن ہوئی تھی؟ 1877. اقبال کی صنعت کے مشہور شاعر کون ہیں؟ کس صنعت کے ہیں؟ تو نظم کے ہیں. اقبال اردو کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، تو فلسفی شاعر مانے جاتے ہیں. اقبال بھی اردو ادب کے شاعر مانے جاتے ہیں. آپ بتائیں اس میں سے کس کے شاعر مانے جاتے ہیں؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور انشاءاللہ ہماری جلدی ہی دوسری ویڈیو بھی آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.